بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ڈاکٹر صاحب اللہ۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب پچھلے پروگرام میں ہم نے روایت حدیث پہ گفتگو کی تھی اور آپ نے بڑی نفیس گفتگو فرمائی اس پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی روایت میں تو اصلاً اجازت دی اور اس کی مختلف کیٹیگریز تھیں اور اس کو ہم نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا کہ روایت بیان کرنے میں کیا احتیاطیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بعض باتیں آپ نے خود اہتمام فرمایا کہ وہ روایت کی جائیں، اور تیسری کیٹیگری ہم نے یہ دیکھی کہ صحابہ کی بعض ثوابدید پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مصلحتیں جب سامنے آئیں تو آپ نے ان پہ آپ بیان کرنا چاہیں تو کر لیں، اور مصلحت کے مسئلہ تحت نہ کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک۔ تو بھی ٹھیک ہے۔ آج جو موضوع ہے اس نشست کا وہ ہے اہم موضوع ہے، وہ کتابت حدیث سے متعلق ہے۔ کتابت حدیث یعنی احادیث کو لکھنا، روایت تو ہم نے پچھلی میں ڈسکس کر لی۔ کتابت حدیث کے حوالے سے ہمیں مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں اور بالکل بظاہر متضاد ملتے ہیں۔ مثلا ایک روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کہا ہے کہ غیر قرآن یعنی قرآن سے ہٹ کے مجھ سے کوئی شے نہ لکھا کرو، اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ مٹا دے، اور میری طرف سے بیان کرو وحدث عنی ولا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ ہم حضرت ابو سعید خدری خود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پہ اجازت بھی چاہی لیکن آپ نے اجازت مرمت نہیں فرمائی لکھنے کی۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت حدیث کی اجازت کے ارشادات بھی آپ کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جی، مثلا عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ صحیفہ لکھا ہوا ہے میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے لکھا ہے، اور آپ نے مجھے اس کی اجازت مرحوم فرمائی تھی۔ تو یہ دو چیزیں بظاہر ہمیں متضاد نظر آتی کہ آپ تو نے اس کو کتابت کی اجازت دی بھی ہے، یا اور نہیں دی۔ بعض میں لگتا ہے کہ آپ نے دی، بعض نہیں میں دی۔ آپ نے بڑی سختی سے منع فرمایا، تو اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ جی، تو ابو سعید خود یہ دونوں اس بحث میں بنیادی روایتیں یہی دو ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے لگتا ہے کہ آپ نے لکھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ من کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیمحو، اس اگر کو کسی نے لکھا بھی ہوا ہے تو وہ مٹا دے۔ مٹا دے۔ صحیح۔ اور بعض طرق میں اس کا موقع بھی بیان، عام طور پر تو یہ اس پس منظر کے بغیر بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض طرق میں جو شاید مجھے نہیں معلوم سندن کتنے صحیح ہیں یا مستند ہے، لیکن بعض طرق میں اس کا پس منظر بھی بیان ہوا ہے اچھا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا ہے تو دیکھا صحابہ لکھ رہے تھے، ٹھیک ٹھیک اور ٹھیک۔ انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، مجموعہ ایک بنایا ہوا تھا، تو اس پر آپ ناراض ہوئے اور ناراضی میں یہ فرمایا کہ کیا تم پچھلی امتوں کی طرح کتاب اللہ کے علاوہ کوئی اور مجموعہ بھی تیار کرنا چاہتے ہو، بالکل ٹھیک، اس میں پھر لوگ مشغول ہو جائیں اور کتاب اللہ کو صحیح، چھوڑ دیں، بالکل ٹھیک۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو لکھا ہوا ہے قرآن کے علاوہ وہ مٹا دیں۔ تو اب یہ روایت کا اتنی پس منظر جس میں بیان ہوا ہے، یہ طریق کتنا مستند ہے مجھے اس وقت مستحضر نہیں، لیکن اس سے ایک پس منظر ہمارے سامنے آتا ہے بالکل ٹھیک۔ کہ اگر آپ نے اس تناظر میں یہ بات فرمائی تو اس کا ایک محل سامنے آ جاتا ہے، لیکن جو دوسری روایت ہے وہ بھی بنیادی طور پر مستند ہے۔ بلکہ عملی طور پہ اس کا مظاہرہ ہوا عبداللہ لکھ کے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ وہ لکھا کرتے تھے، آپ سے اجازت لی انہوں نے، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو لکھتے دیکھ کر بعض صحابہ نے یہ سوال اٹھایا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی ایک کیفیت میں بات کرتے ہیں، کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ معمول کی حالت میں ہوتے ہیں، تم ہر طرح کی باتیں لکھ لیتے ہو۔ بالکل صحیح۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں رضا میں بات کروں یا غضب میں بات کروں، زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں لکھتا، بالکل صحیح، اس لیے تم لکھ لیا کرو۔ ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ باقاعدہ آپ کی اجازت سے لکھ بھی لیتے تھے، اور بلکہ صحابہ میں شاید وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی اپنی براہ راست مرویات کا باقاعدہ اپنا ایک مجموعہ
بالکل ٹھیک. مرتب کیا، اور وہ پھر آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ بعد میں اسی صحیفے سے لوگوں کو جی جی جی. روایتیں پڑھ کے سناتے. تو کہتے تھے کہ یہ وہ ساری حدیثیں ہیں جو میں نے خود آپ کی زبان سے براہ راست سنی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. تو ایک سوال پیدا ہوتا جی ہے جی جی کہ آپ نے اجازت دی لکھنے کی یا نہیں دی. جی جی ٹھیک. اب اس میں محدثین کے ہاں ظاہر ہے یہ تضاد سامنے ہے. تو عام طور پر محدثین کا رجحان یہ ہے کہ اس کو ہم تدریج کے اصول پر دیکھ سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جس موقع کی بات بیان کر رہے ہیں وہ شاید پہلا مرحلہ تھا. ٹھیک ہے. ابتدا میں آپ یہ چاہ رہے تھے کہ لوگ قرآن ہی سیکھیں، قرآن ہی یاد کریں، قرآن کو ہی لکھیں، قرآن کو ہی محفوظ کریں. ٹھیک ہے. بالکل صحیح بالکل صحیح. تاکہ اشتغال بھی کسی اور چیز کے ساتھ نہ ہو، اور چونکہ ابھی قرآن کا نزول ہو رہا ہے اور مکمل نہیں ہوا، قرآن ایک ڈسٹنکٹ ٹیکسٹ کے طور پر مکمل نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ چیزیں مجھ سے سن کر ہر طرح کی چیزیں لوگ لکھ لیں اور وہ پھر خلط ملط ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے مرحلے پر آپ نے صحیح. اس سے منع کیا ہو، اور پھر بعد میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن کے حفاظ تیار ہو رہے ہیں، قرآن کے متن میں اور حضور کی بات میں فرق لوگ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ نے اجازت دے دی. تو زیادہ تر محدثین اس کو نسخ کے اصول پر یا تدریج کے اصول پر حل کرنے کی کوشش. ٹھیک ہے. اور اس کو اس لحاظ سے ایک تقویت مل جاتی ہے کہ اصل میں سارے ذخیرے میں بنیادی طور پر وہ روایت جس میں حدیث لکھنے سے منع کیا گیا ہے وہ یہی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی جتنے بھی دوسرے شواہد ہیں ان سے یہ نہیں لگتا کہ ایک بہت اسٹرکٹلی بہت سختی سے منع کیا گیا تھا کہ کوئی قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھ نہیں سکتا. ٹھیک ٹھیک. تو زیادہ تر ذخیرہ وہی بتاتا ہے کہ لکھ لینے کی بھی اجازت تھی. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو ممانعت چونکہ عملاً ہمیں ذخیرے میں نظر نہیں آتی، تو محدثین کا رجحان یہ ہے کہ یہ پہلے کی. ٹھیک ہے. آج ہمارے بعض اہل علم نے جیسے علامہ رشید رضا ہیں، انہوں نے مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ اس کے برعکس متعین کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاید پہلے دور میں آپ نے اجازت دی ہوگی، اچھا، لیکن پھر بعد میں آپ نے اس کو منسوخ کر دیا، اور آپ کے اندازہ ہوا یا آپ کو نظر آیا کہ کہیں قرآن کے ساتھ ساتھ یہ میرا مجموعہ بھی ایک نسخے یا ایک صحیفے کی صورت میں امت تک پہنچے گا، تو وہ قرآن کے درجے میں ایک دو چیزیں امت میں رائج ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. تو ان کا رجحان یہ ہے کہ آپ نے اس کو محسوس کرتے ہوئے اچھا بعد میں پھر یہ فرمایا ہوگا کہ نہیں بھائی قرآن کے علاوہ جو کچھ لکھا ہوا وہ مٹا دو، اور لکھی ہوئی چیز میری طرف سے صرف قرآن کی صورت میں آگے جانی. بالکل ٹھیک. وہ اس طرح سے ریلیشن قائم کرتے متعین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں واقعتاً صورتحال کیا تھی، ظاہر اب ہم قرائن سے ہی اندازہ کر رہے ہیں. جی 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 بالکل. ہمیں نہیں پتا. بالکل. اور صحابہ میں بھی چونکہ آپ کو دونوں آگے ہم دیکھیں گے، جی جی صحابہ میں دونوں ہی رجحان رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابو سعید خدری جو ہیں ان کی ایک روایت ہی نہیں ہے، یعنی اگرچہ ہماری ریکارڈ میں وہ آئی ہے، لیکن صحابہ کا آگے ہم جب عمل دیکھیں گے تو اس میں تو ہمیں نظر آئے گا، اس کا رنگ بھی نظر آئے گا، کتابت نہ کرنے کا رنگ تو بڑا زیادہ نظر آئے گا. جی جی. تو اس لیے یہ یعنی صرف نسخ کے اصول پر توجیہ ایک حد تک تو مسئلہ حل کر دیتی ہے، لیکن اگر وہ دونوں رجحان کنٹینیو کر رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں اس کو ذرا اور تناظر میں ٹھیک دیکھنا چاہیے. صحیح. تو اگر اس کو اب اس طرح دیکھیں کہ یہ بنیادی طور پر کوئی یعنی شرعی نوعیت کی یا تشریعی نوعیت کی تو پابندی ہے نہیں. ٹھیک ہے. جو بھی معاملہ ہے صحیح وہ انتظامی اور مصلحت پر مبنی. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. پہلی بات تو یہ ہو گئی. یعنی اس میں ایک بات اور یہ ملحوظ رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے روایت بیان کرنے کی اجازت. بالکل ٹھیک ہے. اس کی ممانعت نہیں ہے کہ حضور کی بات آگے نہیں پہنچا. صحیح صحیح. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بات کو آپ زبانی یادداشت سے پہنچا دیں اور یاد رکھتے ہوئے آگے پہنچائیں،
اور آپ بھول چوک سے یا غلطی سے بچنے کے لیے اگر اپنے پاس لکھ کے محفوظ کر لیں اور اس سے آگے پہنچائیں تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، لکھ لینا جیسے قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے، صحیح ہے، ایسے ہی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی کسی آمیزش سے یا غلطی سے بچانے کے لیے اگر لکھ لیا جائے یادداشت کو سپورٹ کرنے کے لیے تو یہ اصولاً کوئی ایسی حرج والی بات، حرج والی بات نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اجازت اگر دی گئی ہو تو اس میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازماً اگر لکھنے سے منع کیا گیا تو وہ کسی سد ذریعہ کے اصول پر ہی کیا گیا، کسی خدشے کے پیش نظر ہی کیا بالکل گیا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، تو وہ خدشہ وہ بھی ہو سکتا ہے قرآن کے علاوہ ایک اور چیز سے لوگ اشتغال نہ کر لیں، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، قرآن میں اور غیر قرآن میں اختلاط نہ ہو جائے، یا یہ کہ قرآن کی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بھی ایک مجموعہ مرتب ہو جائے تو لکھی ہوئی چیز کی اصل میں ایک اہمیت، اور خاص طور پہ عرب کے معاشرے میں عام امت امیہ ہے، تو بالکل ٹھیک، اس میں لکھ لینا کسی چیز کو یہ صرف حفاظت کا پہلو اس میں نہیں ہے، حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، واہ، بالکل ٹھیک ہے، اس کو پورا تمدن، پوری ثقافت یا پوری کمیونٹی ایک لکھے ہوئے متن کو کیا حیثیت دیتی ہے، یہ پہلو بھی شامل ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو صرف حفاظت کے پہلو سے لکھ لینا اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تو اس پہلو سے آپ دیکھتے ہیں تو کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا، جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ان پہلوؤں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لکھ لینے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ایک اور صحیفہ بن جائے گا، اور جب وہ حضور سے سنی ہوئی باتوں کا صحیفہ ہوگا تو آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو گویا قرآن کے پیرالل ایک اور صحیفہ وجود میں آ جائے گا، اور یہ اس دینی مقصد کے خلاف ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ امت میں جو تعلیم کا، سیکھنے کا، پڑھنے پڑھانے کا، یاد کرنے کا، اشتغال کا مرکز ہے وہ قرآن ہونا چاہیے۔ اصل مقصد تو یہ ہے، بالکل ٹھیک، حضور کی باتیں علیہ الصلوۃ والسلام وہ تعلیم کے لیے، تبلیغ کے لیے، تذکیر کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے استعمال ہوں، اہل علم ان کی روایت بھی کریں، لیکن عام سطح پر تعلیم کے لیے، عام لوگوں کے لیے تعلیم کا اور تلقین کا مرکز جو ہے وہ قرآن ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ احادیث کو لکھنے سے قرآن کے متوازی ایک اور صحیفہ موجود۔ تو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی پہلوؤں سے کسی موقع پر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ لکھو، مٹا دو، بالکل ٹھیک، لیکن اس مصلحت سے یا اس پہلو سے کہ میری باتیں اگر وہ بھی اہم ہیں اور وہ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے، اور ان کو کچھ لوگ اگر لکھ کے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی، اور خاص طور پہ اس پہلو سے کہ وہ اپنی ذاتی یادداشت کے لیے، یعنی وہ کوئی سرکاری نسخہ نہیں بنایا جا رہا، بالکل ٹھیک ہے، وہ اشاعت اور تبلیغ کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ صحیح، کوئی ایک صحابی ہیں وہ اپنی یادداشت کے لیے، اپنی سہولت کے لیے میری باتوں کو لکھ کے اپنے پاس محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں ہی پہلو جی بالکل ٹھیک، بیان فرما دیے، اور اس میں بھی انتخاب کیا کریں لوگ، اس کو بھی پھر صحابہ کی ثوابدید پر چھوڑ، بالکل ٹھیک، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے پھر یہ دونوں ہی رجحان آگے صحابہ میں۔ بالکل صحیح۔ ایک چیز یہ بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگوں نے مانی ہوئی ہے کہ جیسے قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ہی لکھوا دیا تھا، ایسے لگتا ہے کہ اس کے بھی اس طرح کا اہتمام نہیں ہے۔ اجازت تو ہے کہ لکھیں، لوگ لکھیں بھی، آپ کے کاتبین بھی ہیں، لیکن کیا وہ بھی ایسے ہی پورا لکھوا دیا آپ نے یا زبانی یاد کروا دیا؟ اس سے یہ چیز جڑتی ہے کہ اگر آپ وہ اہتمام کر سکتے تھے تو اس کا اہتمام بھی اس کا مطلب ہے کہ وہاں لکھنے کا بالکل امکان تھا، اس کو بھی لکھوایا جا سکتا تھا۔ نہیں، یہ تو اہم بات ہے کہ قرآن کو تو آپ نے یاد کروانے کا بھی اہتمام کیا، اور قرآن کو کسی نہ کسی شکل میں لکھوا دینے کا بھی آپ نے اہتمام کیا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح، یعنی اس میں لکھوانے کا اہتمام یا لکھنے کا آپ نے صحابہ پہ نہیں چھوڑا، جی ثوابدید پہ نہیں چھوڑا کہ بھئی
چاہو تو لکھو. دونوں طریقوں سے آپ نے ٹھیک ٹھیک. اس کو ایک نسخے کی شکل آپ نے نہیں دی، یکجا نہیں کیا، بالکل وہ ٹھیک. ایک الگ بات ہے، لیکن لکھوا دیا. لیکن یاد کروا دیا، پڑھ کے سنا دیا، اور جیسے ہی کوئی نیا حصہ اترا ہے تو اس کو، تو کاتبین وحی کی ایک پوری صحیح صحیح. جماعت ہے، بالکل جو بھی ٹھیک. میسر ہوتا ہے تو آپ اس کو لکھوا دینے کا صحیح صحیح. بساط اہتمام کرتے، بالکل ٹھیک. تو وہاں تو آپ نے اہتمام خود کیا. صحیح. احادیث میں یہ اہتمام آپ نے خود نہیں کیا. بالکل ٹھیک. اگر کہیں لوگوں نے دیکھا، لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا، تو ابھی یہ خدشہ محسوس ہوا کہ یہ بھی ایک اس طرح کا صحیفہ نہ بن جائے کہ یہ بھی قرآن سے خلط ملط نہ ہو جائے، تو روک دیا. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. اگر انفرادی طور پر دیکھا، مجھے لگتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ اپنی انفرادی طور پر اپنی جی ذاتی جی جی حیثیت میں جی جی. چاہ رہے تھے کہ اپنی یادداشت کے لیے میں لکھ لیا کروں، تو اس کو آپ نے کوئی اتنا غلط بھی نہیں سمجھا. بالکل ٹھیک. تو یہ فرق تو ہے. جی جی جی. بالکل ٹھیک. آپ نے لکھوانے کا اہتمام نہیں کیا. صحیح. بعض صحابہ نے اپنے اگر طور پہ. اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی، لیکن جہاں یہ محسوس ہوا کہ یہ اس طرح کے اہتمام دیا جا رہا ہے کہ جیسے اس کو بھی پھر ایک قرآن کی طرح ٹھیک. ٹریٹ کیا جائے گا، وہاں پھر آپ نے روک دی. بالکل صحیح. چھوٹا سا ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ محدثین جو اسے تدریج کے اصول پہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تنسیخ کے اصول پہ، تو یہ تو صغار صحابہ ہیں دونوں غالباً. جی. عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں یا ابو سعید خدری ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ تو بات ابتدائی دور کی نہیں ہو سکتی، صغار صحابہ ہیں، اور یہ تو پھر مدینے کے دور کی بات ہوگی. تو نہیں، یہ تو مکے کے دور میں تو ظاہر ہے حدیثیں لکھنے کا کوئی بحث نہیں تھی نا. مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے تھے، اور ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، اسی کو اچھا یاد اچھا کریں. اچھا. یہ تو جو بھی گفتگو ہے، ابو سعید زیادہ خدری ویسے بھی انصار میں سے ہیں. انصار میں ہیں، بالکل مدینے کے. عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ یا ان کے سے کچھ پہلے یا بعد میں مدینہ تشریف لائے ہوں گے، تو یہ ہے تو مدینہ ہی کے دور کی بات. اچھا جی. ٹھیک ٹھیک. صورت بھی ادھر ہی پڑی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عہد نبوی میں یہ بحث تو آپ نے بڑی خوبصورت واضح فرما دی کہ لکھنے اور نہ لکھنے کی جو کلیش ہے اس کو کیسے حل کیا جائے. عہد نبوی میں ہم کتابت حدیث کے بہت سارے شواہد ہمیں دکھائی دیتے ہیں. مثلا آپ نے خود ایک صحیفہ عمر بن حزم جو ہے ان کو ایک خود لکھوایا. وہ یمن کے علاقے نجران جب فتح ہوا تو آپ نے ان کو عامل بنایا یمن کا، حضرت عمر بن حزم کو، اور ایک پوری تحریر تفصیلی لکھ کے آپ نے دی، اور اس میں بڑی ڈیٹیلز تھیں. اس میں آپ نے کوئی 20-21 احکام ہیں، وضاحت ہے. مثلا آپ نے زکوٰۃ اونٹوں کی، گائیوں کی، بکریوں کی، اسی طرح مال میں سے جو زکوٰۃ کس مال میں سے نکلے گی، اسی طرح چاندی کی. پھر آپ نے کبیرہ گناہوں کا ذکر فرمایا، قرآن مجید کو چھونے کا، اس کے علاوہ نماز کے اوقات، وضو، عمرہ، طلاق، غلاموں کی آزادی کے حوالے سے ساری چیزیں. اس طرح کی کوئی 20-21 نقطے ہیں اہم جو آپ نے باقاعدہ لکھ کے ان کو دیے حضرت عمر بن حزم کو، عمر بن حزم. جب یمن کی طرف آپ نے جی ان کو جی. بھیجا. عہد نبوی میں اچھا، ایک تو اس میں یہاں ایک یہ سوال ہمیں یہ پر غور کر لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت صرف قرآن کی ہوتی تھی یا قرآن کے علاوہ بھی ہوتی تھی، تو اس سوال میں اور یہ جو سوال ہے کہ کیا حدیث لکھی جاتی تھی کہ نہیں، اس میں ایک اور کیٹیگری بھی ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف قرآن لکھا جاتا تھا، یا آپ صرف قرآن لکھواتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھواتے تھے، یا آپ نے کچھ نہیں لکھوایا؟ یہ اطلاق میں تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. بالکل ٹھیک. صحیح. یہ ثبوت اس لیے کہ آپ تاریخی ذخیرہ اگر دیکھیں ہوں تو بے شمار نوعیت کے یعنی دستاویزات ہیں جی جی جی. جو باقاعدہ لکھوائے گئے، آپ نے ہی لکھوائے، لکھ کر لوگوں کو دیے. اور ان کو ہمارے یہاں اہل علم ایک یہ کرتے ہیں کہ ان سب کو بھی کتابت حدیث کے گفتگو میں ان کو بھی ذکر کر دیتے ہیں. اس سے ایک خلط مبحث پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک. بالکل صحیح. یعنی قرآن کے علاوہ چیزوں کا لکھا جانا
اور حدیث کی کتابت کروانا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ بہت فرق ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، یہاں سے ہی مسئلہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھیں نا، خطوط لکھ رہے ہیں، بالکل وہ ٹھیک، لکھ کے ہی آپ اپنی نگرانی میں لکھوا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف قوموں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں صحیح، وہ آپ لکھوا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، میثاق مدینہ لکھا گیا، اہل نجران کو معاہدہ لکھ کے دیا گیا، حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا، بالکل ٹھیک، تو آپ لکھ رہے ہیں نا۔ جو مختلف وفود آ رہے ہیں ان کو آپ ان کے لحاظ سے جو ضروری ہدایات دینی ہے وہ آپ لکھوا رہے ہیں۔ آپ وہ ابن سعد میں دیکھیں، وہ سارے انہوں نے جمع کر دیے۔ صحیح۔ جدید دور میں بہت سے اسکالرز نے ڈاکٹر حمید اللہ نے ڈاکٹر حمید وسائق، اللہ الوثائق لکھ کے جی جی تو جو اس میں سیاسی نوعیت ہیں، یعنی خطوط، جی جی معاہدات، امان، امان امانیں نامے، جو بے لکھی گئی نامے، ہیں، ٹھیک ہے، جی جی، اور اس طرح کی ساری دستاویزات۔ تو یہ کہ قرآن کے علاوہ آپ کچھ نہیں لکھواتے تھے، یہ تو تاریخی طور پر غلط بات ہے۔ لیکن وہ سارا مواد کتابت حدیث کی مثال نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، ان یہ بہت دستاویزات اہم، کی ان کی نوعیت بالکل اور ہے۔ یہ بہت اہم بات، یہ سیاسی دستاویزات ہیں، آپ ایک ریاست کی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاہدات کر رہے ہیں، اور اسی طرح پیچھے ہم نے دیکھا کہ سنت کی تعلیم تو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کے لیے معلمین بھی بھیج رہے ہیں، اور کئی موقعوں پر اہم ضروری شرائع وہ آپ لوگوں کو ان کی فرمائش پر بھی لکھ کے دے رہے ہیں، بعض دفعہ اپنے جو آپ نمائندے بھیج رہے ہیں ان کو بھی لکھ کے، ان کو بھی لکھ کے دے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تو عمرو بن حزم کا جو صحیفہ ہے، جی جی، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر سنن کا ایک جو مجموعہ، لوگوں کو سکھانی ہے ہوں، ان کو ایک دستاویز میں ڈاکومنٹ کرنے کا اہتمام۔ بالکل تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے ذکر کی اس میں کیا ہے؟ زکوٰۃ کے فرائض ہیں، فرائض کا مطلب اس کی شرح وغیرہ ہے، یہ تو سنت ہے، اور یہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے اس کا بھی حصہ ہے۔ بالکل صحیح، دیات آپ بیان کر رہے ہیں، جی جی، تو دیت جو ہے یہ تو ریاستی قانون کا حصہ ہے، جس کے مطابق ان لوگوں کے انصاف کے معاملے کرنے۔ بالکل ٹھیک، اس میں کچھ ضروری شرائع ہیں، طہارت اور وضو اور اس طرح کی نماز کے چیزیں، اوقات، یہ لوگوں کو سنت کی چیزیں ہیں جو لوگوں کو سکھانی ہیں۔ ہوں، اور نکاح طلاق سے متعلق بھی جی اس جی طرح جی، بالکل ٹھیک، وہ سنت سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں، وہ اپنے ایک قاضی کے لیے رہنما بھی ہو سکتی ہیں کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو تم نے اس طرح فیصلہ کرنا، جزیہ، جزیہ وصول کرنا ہے، جی جی، تو یہ ایک ریاستی پالیسی کا حصہ ہے۔ تو صحیفہ عمرو بن حزم اس طرح کا صحیفہ آپ نے روایات میں آتا ہے کہ جس میں خاص طور پر نا زکوٰۃ کے جو فرائض ہیں تفصیلات اور اس طرح دیات، ٹھیک ٹھیک، یہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے ایک اور تحریر لکھوائی تھی، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ آپ اس ارادے سے لکھوائی تھی کہ وہ امال کو بھیج دی جائے، لیکن آپ اس سے پہلے انتقال فرما گئے، لیکن وہ تحریر پھر سیدنا ابوبکر کے پاس ہے، اور سیدنا ابوبکر نے پھر امال کو بھیجی، بالکل ٹھیک، تو سیدنا انس نے وہ پورا روایت کیا، بڑی تفصیل ہے جس میں اس میں ساری روایت۔ زکوٰۃ کے والے، سیدنا عمر نے اسی تحریر پر مبنی پھر ایک فرمان جاری کیا، اس کا بھی ذکر مل جاتا۔ بالکل صحیح، تو یہ جو صحیفہ ہے، یہ اور اس طرح کے اور کچھ مثالیں، تو ان کا تعلق کتابت حدیث سے نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اگر ہم یہ فرق ذہن میں رکھیں بالکل صحیح، کہ سنت لوگوں کو سکھانا اور اس طرح جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں اس کے متعلق اس نے لوگوں کے معاملات کرنے ہیں، محاصل وصول کرنے ہیں، جھگڑوں کے فیصلے کرنے ہیں، اور نکاح طلاق کے کچھ جھگڑے ان کے نمٹانے ہیں، اس میں اپنے عمال کو ضروری ہدایات دینا اور لکھوا کے دینا، تو یہ تو بالکل اس کی نوعیت اور ہے۔ بالکل ٹھیک، کتابت حدیث جب ہم کہتے ہیں نا، یہ حدیث کی روایت اور کتابت کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجالس میں ایسی باتیں جو ارشاد فرمائیں، ایسی توضیحات بیان فرمائیں، ایسے سوالات کے جواب دیے جن کا نہ تو اس طرح سے سنت سے تعلق ہے، جن کی تعلیم لوگوں کو عام کرنی ہے، نہ ان کا تعلق ریاستی ذمہ داری سے ہے جو آپ عمال کو سکھانی، بالکل ٹھیک، لیکن ان کی ایک دینی اہمیت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں آپ کی روایت کے حوالے سے آپ نے کیا ہدایت کی تھی، کتابت کے حوالے سے کیا ہدایت، بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو ان کو الگ دیکھنا چاہیے۔ یہ جو سارا مواد ہے
معاہدے لکھوانے کا، خطوط لکھنے کا، امان نامے لکھوانے کا، یا عمال کے لیے رہنما دستاویزات لکھوانے کا، یہ ایک الگ کیٹیگری ہے، بالکل اس ٹھیک کو ہے. الگ دیکھ. بہت خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی ہے اور ایسی ڈفرینشیٹ کیا ہے کہ میرے خیال سے بہت سارے کتابت حدیث کے حوالے سے بہت سارے سوالات کے جواب واضح ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو کتابت حدیث پہ مغربی اسکالرس کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، میرے خیال سے اگر اس تقسیم کو مد نظر رکھا جائے تو میرے خیال سے بہت سارے سوال خود جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے ان کے، اور ان کا جواب بڑا آسان ہو جائے گا. آپ نے جو بھی وضاحت فرمائی ہے، میرے ذہن میں ایک سوال فوراً آ گیا کہ جو مستشرقین ہیں، مغربی اسکالرز ہیں، اور حدیث کا انکار کرنے والے جو منکرین حدیث ہیں، ان کی طرف سے کتابت حدیث پہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ اس کے ساتھ جوڑ کے بتائیے گا کہ آپ نے جو کیٹیگرائزیشن کی ہے چیزوں کی، اس سے ہمارا جواب دینا تو میرے خیال سے بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس یہ کیا ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا ان کو جواب دینے میں کتابت حدیث کے حوالے سے؟ یہ دیکھیں، مستشرقین کی طرف سے یا جو غیر مسلم مورخین ہیں، ان میں بھی تو بہت تقسیم ہے. ٹھیک ہے. وہ ہماری اسلامی تاریخ کو اور وہ کیسے ڈاکیومنٹ ہوئی ہے، ہمارے دینی مصادر کیسے ڈاکیومنٹ ہو گئے ہیں، اس میں ان کے یہاں بہت مختلف رجحانات ہیں. لیکن عام طور پر جو ان میں سے تاریخ کو معروضی طور پر سمجھنے کی ایک صلاحیت رکھتے ہیں، تو ان کے آپ دیکھیں تو ان کے یہ بحث یا یہ کویسچن نہیں ہوتا ٹھیک ہے. کہ کیا قرآن کے علاوہ، ویسے تو سوال ان میں سے اٹھانے والے قرآن کے بارے میں بھی اٹھا دیتے ٹھیک. قرآن بھی اصل میں بعد میں مختلف ادوار میں مختلف سورسز سے جمع کیا گیا اور بنایا گیا. یہ سارا بھی خود حضور نے ڈیفینیٹلی یہی دیا ہو تو سوال اٹھانے والے یہ بھی سوال بھی اٹھاتے اٹھاتے ہیں. ہیں. لیکن جو نسبتاً معروضیت پر لوگ کھڑے ہیں تو وہ قرآن کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اس کی ترتیب لفظ پر لفظ بالکل پرفیکٹلی وہی ہے اور اسی شکل میں حضور دے کے گئے تھے. اس پہ آپ سوالات اٹھا سکتے، اس لیے کہ روایتوں میں جو تدوین کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ سوالات بعض پیدا کرتی ہیں. جی جی ایسے. لیکن بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہی ریویلیشن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے لوگوں کو بالکل صحیح. دی. اس طرح حضور کے زمانے میں جو اس طرح کی دستاویزات، معاہدے ہیں، خطوط ہیں، جو چیزیں لوگوں کے لیے لکھوائی گئیں، تو وہ آتھینٹک نہیں ہے یا وہ بے بنیاد ہے. تو اس طرح کا سوال بھی ان میں سے جو اچھا. نسبتاً معروضی ذہن رکھنے والے وہ نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ اصل میں ان ساری چیزوں کے وضع ہونے یا ان کے بے بنیاد ہونے کے محرکات ان کو دکھائی نہیں دیتے. یہ تو حقیقت ہے کہ آپ نے معاہدے بھی کیے، جی 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 معاملات بھی کیے، ریکارڈ میں موجود. خطوط بھی لکھے، وفود آئے ان کے لیے بھی چیزیں لکھی. تو اس میں ان کو مسئلہ نہیں پیدا ہوتا کہ یہ سیاسی نوعیت کی جو دستاویزات ہیں یہ لکھوائی گئی ہوں. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں، یہ جو صحیفہ عمرو ابن حزم جیسے چیزیں ہیں کہ جو بہت بنیادی اور اسٹیٹ پالیسی سے متعلق ہیں، تو یہ بھی وہ مان لیتے ہیں کہ بالکل صحیح. ان کا سوال بھی اصل میں ان چیزوں پر اتنا نہیں ہوتا جتنا اس ذخیرے پر ہوتا ہے جو انفراداً نقل ہوتا ہوا اور انفرادی راویوں سے نقل ہوتا ہوا آگے آیا اور وہ بکھر گیا اور پھر اس کو جمع کیا گیا اور اس کی تحقیق کی گئی اور اس کو پھر 2-2.5-3 صدیوں میں مدون کیا گیا. اس کی آتھینٹسٹی پر جی 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 بالکل ٹھیک، بڑا واضح ہو گیا. تو ہم جب اس سوال کو ایڈریس کریں تو اس میں بھی اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. ہمیں بھی جو بھی شواہد ہیں یا جو بھی مواد ہے وہ اس نوعیت کا سامنے لانا چاہیے جو اس کیٹیگری کی حفاظت یا روایت یا تدوین کو بیان کر سکے. بالکل. سیاسی نوعیت کی دستاویزات، سرکاری دستاویزات، ان کو اس کی مثال میں پیش نہیں کیا جاتا. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں عام طور پہ علماء جو کتابیں لکھتے ہیں ان کے جواب میں وہ مجموعی طور پہ یہ سارے دلائل ان کے سامنے تقسیم کیے بغیر. جی، وہ اصل میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جو سوال اٹھانے والے ہیں ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کا فرق ملحوظ نہیں رکھتے.
ہوں بعض دفعہ آرگیومنٹ سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ سارا مواد اصل میں اس پہلو سے پیش کیا جاتا ہے کہ حضور کے زمانے میں صرف قرآن نہیں لکھا جاتا تھا، قرآن کے علاوہ بھی چیزیں لکھی جاتی. ہوں تو یہ تو میرے خیال میں زیر بحث ہونا ہی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک، ڈیفینیٹلی لکھی جاتی تھی، صحیح. لیکن یہ معاہدے لکھے جاتے تھے، دستاویزات لکھی جاتی تھیں، خطوط لکھے جاتے تھے. کیا ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بھی لکھی جاتی تھی؟ صحابہ اپنے انفرادی طور پر لکھتے تھے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات کا بھی کوئی مجموعہ مرتب کروانے کا اہتمام کیا؟ تو وہ بالکل نہیں صحیح، کیا. نہیں کیا، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ، بڑی خوبصورت گفتگو رہی کتابت حدیث سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے دور میں اس کے شواہد کتابت کے، یہ موضوع تھا. بڑی عمدہ گفتگو رہی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.